دوران واعظ و نصیحت گلشن کی ایک نخیس کلی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر رہنماء شریعت صاحبزادہ سید انوار الحسن شاہ قاسمی مدظل اللہ العلی آپ تشریف لائے، آپ کو صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی میرے مسلک کے دو عظیم ستارے خوش الہان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر مظہری صاحب اور میرے بہت ہی عزیز میرے ہم سفر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق چشتی نظامی فاضل جامعہ نظامیہ لاہور، آپ تشریف لائے۔ آپ دونوں کو میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا عرض کرتا ہوں۔ اور جناب ساتھ ہی شناخان رسول مہمان شناخان قاری مظہر حسین اقبال صاحب، آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر مظہری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ ایک ہی نعرہ بلند فرمائیں، آپ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہ فضا بھی کانپ جاتی ہے نبی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں محبوبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے انڈیا، تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آج کی یہ پروقار پر رونق خوبصورت بزم و محفل جس میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آپ حضرات کو باخوبی علم ہے
کہ آج کی یہ پروقار محفل دستار فضیلت اور ردائے فضیلت کی محفل ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قبلہ کاری صاحب کے حوالے کیا کہ انہیں قرآن کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر قبلہ استاد القراء والحفاظ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کی یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ سعادت، یہ صحرا اپنے سر پہ سجایا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چند سالوں کے اندر آپ کے اس علاقے کے اندر یہ میرے مالک کا اتنا بڑا احسان، فضل اور کرم ہوا ہے کہ آپ حضرات جو اہل علاقہ ہے جانتے ہیں کہ چند سال اگر پیچھے دیکھیں تو ایک کمرے، چھوٹا مسجد کا ایک کمرہ تھا بس، لیکن یہ رب نے احسان کیا ہے، کرم کیا ہے کہ یہ قبلہ کاری صاحب آپ کی اس مسجد کے اندر آئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ عالی شان مسجد، پھر جامعہ فیضان علی قمر الاسلام، پھر جامعہ سید عائشہ للبنات، اور پھر اس چند سالوں کے اندر یہ رب کا احسان ہوا ہے کہ 21 حافظ اور حافظات نے حفظ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا رب کا احسان اور فضل ہو سکتا ہے کہ یار وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ اسی گھر کے بیٹھے ہوئے، یہ پہلے آپ جتنے بھی مساجد والے تھے باہر سے حافظ قرآن بلاتے تھے، دوسرا سال ہے کہ آپ کے ادارے کا طالب علم رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے قرآن پاک سناتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیب محفل ہے۔ میں تو صرف قبلہ کی زیارت اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کہ ہماری اس بزم کے اندر فیض یافتہ پیر سیال، منظور نظر پیر سیال، پروردہ آغوش ولایت، فخر اہل سنت، فخر سادات حضرت علامہ مولانا پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین استانہ عالیہ خواجہ آباد شریف، آپ نے بڑی مصروفیت کے باوجود یہ ہم پہ احسان کیا ہے کہ تشریف لائے ہیں۔ قبلہ رضوی صاحب کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے، سفر میں بھی تھے، اس کے باوجود احسان کیا، تشریف لائے۔ مولا پاک ان کا آنا ہماری اس بزم کو رونق بخشنا، مولا پاک ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام سٹیج تو ہے نہیں جس میں ایک سے ایک بڑھ کے خطیب موجود ہے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد نذیر اسدی صاحب، اور مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت اور سریلی انداز میں آپ کو سرکار کریم علیہ السلام کا ذکر سنا رہے تھے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محبوب الہی بھیروی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق صاحب، اور جید عالم دین اور ہماری اہل سنت کا فخر اور اہل سنت کی بڑے عرصے سے سرپرستی فرمانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا عالم شیر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت کنڈیاں، جنہوں نے بڑی اہل سنت کی، دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ مولا پاک قبلہ کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں نے چند گزارشات آپ کی سامنے کے سماعتوں کی نظر کرنی ہے، لیکن توجہ میری طرف، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن توجہ رہی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب سرکار کی بارگاہ سے جب پوچھا جائے کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو معلوم ہوا ہے، تو اس ذکر سے مراد اللہ کی لاریب کتاب قرآن ہے۔ اور پھر محفوظ کس طرح؟ پہلے جتنے انبیاء اور رسول آتے ہیں ان کا علاقہ محدود، ان کی جو تبلیغ کے زمانہ ہے وہ محدود، تبلیغ کا جو ایریا ہے وہ محدود، جو کتابیں لے کے آئے ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ کسی رب تعالیٰ نے کسی کتاب کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن جب قرآن نازل فرمایا حبیب جب تک قیامت رہے گی تیری اس لا ریب کتاب جو تیرے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہے، قیامت تک تیرا رب اس کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے کہ 15 صدیاں گزر گئی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے، اور ہر نبی کی امت پہ ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ان پہ جو صحیفہ نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اتنا کسی امت کے، کسی نبی کی کسی امت میں سے اتنا اس کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملتا جتنے حافظ قرآن امت مصطفیٰ میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اور پھر دیکھیے کہ ہر دور کے اندر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بہترین کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب سیاستدان بہترین ہے، کوئی کہتا ہے جناب دکاندار بہترین ہے، کوئی کہتا ہے بزنس مین بہترین ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر بہترین ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ اس کائنات کے اندر بہترین کون ہے، خیر والا کون ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او لوگو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھیں، جس کو کوئی اگر اولاد کو مولوی یعنی یہ دین اسلام پڑھانا چاہتا ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ یار کیا کرتے ہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ جناب یہ مولویوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک شعبہ تو بتاؤ کہ جس کی عزت ہو، پروفیسر ہو، 21ویں گریڈ کا پروفیسر ہو، آپ روزانہ یوٹیوب اور یہ چینلوں پہ دیکھ رہے ہیں ان کے ہی شاگرد ان کو مار رہے ہیں۔ لیکن مولوی کی اگر عزت دیکھنی ہے تو کل بابے کا جنازہ آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیے جب سے پاکستان بنا ہے کتنے وزیر گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں، وزیر اعلیٰ گزرے ہیں، صدر گزرے ہیں، ارے کائنات کے بڑے بڑے بزنس مین گزرے ہیں۔ ارے اتنا جنازہ کسی کا نہیں ہوگا جتنا جنازہ کل کے مولوی کا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لوگ اپنے باپ کے جنازے میں 1 کلومیٹر نہیں چلتے، اگر ایک رکاوٹ آ جائے رشتہ دار رک جاتے ہیں کہ یار میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا، کیوں کہ رکاوٹ تھی، کیوں میں نہیں جا سکتا تھا، دور بہت تھا۔ ارے کائنات کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نہیں بیرون ملک سے صرف لوگ نماز جنازہ کے لیے آئے ہیں۔ ارے مولوی نہیں گئے، پیر نہیں گئے، کائنات کا ہر شعبے کا بندہ گیا ہے۔ اور نظریہ کیا تھا؟ کوئی برادری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، صرف یہی سوچ تھی کہ ارے مصطفیٰ کا عاشق تھا، اگر میں شریک ہو گیا، اور رب تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اسی شرکت کے باعث مجھے رب تعالیٰ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہی سوچ تھی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ اتنی عزتیں ضرور ہیں لیکن ان کی عزتوں کے پیچھے
پیچھے تو دیکھیے، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر تھا یا ایم فل اسکالر تھا یا 21ویں گریڈ کا پروفیسر تھا یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا، نہ میرے بھائی نہ۔ اگر میرے استاد صاحب کی تاریخ پڑھنی ہے تو پڑھیے، سکول تو وہ 4 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، لیکن جب سے فوت ہوا ہے ہر آنکھ نے دیکھا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ مولوی جس پہ لوگ تان و تشریح کرتے ہیں، وہ کائنات والوں کو دکھا گیا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی عام نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ سبحان مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی عام نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے تو بس مدرسوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر اسی مدرسوں کی تاریخ ہی پڑھنی ہو، مدرسوں کی تاریخ ہی پڑھنی ہو تو دیکھیے کہ البیرونی بھی مدرسوں سے پڑھا ہے، غزالی بھی مدرسوں سے پڑھا ہے، ابن سینا بھی مدرسوں سے پڑھا ہے۔ ارے دور تو بہت دور، ان کو چھوڑیے، آج بابے کو دیکھ کے یہی دیکھ لیجئے کہ مدرسوں کے اندر پڑھنے والے جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو مقام کتنا دیتا ہے۔ اب تو سارے سانچے، اب تو سارے معیار، اب تو ساری کسوٹیاں ٹوٹ گئی ہیں کہ کائنات کے اندر بہترین کون ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہے اور دوسروں کو پڑھایا ہے۔ یہ تو دنیا کے نظام ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ تو قرآن پڑھانے والا ہے، یہ تو قرآن پڑھانے والا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو پیش کیا ہے، جو قبلہ استاد محترم اور سیدادہ صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ جناب اسے قرآن کے زیور سے آراستہ کیجئے، اور میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میرے بہت اچھے بے لوس دوست بھی ہیں، بھائیوں جیسا ہمارا تعلق ہے، لیکن جو حق ہے اس کو آپ بھی مانیں گے کہ حق یہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ ایک رات میں اکثر، مجھے آپ جانتے ہیں، زیادہ اہلیان چک مجھے جانتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یہاں 3 مرتبہ قرآن پاک ماہ رمضان کے اندر سنایا بھی ہے، اور میں ایک دن مزاح بھی کر رہا تھا قبلہ سے کہ جب سے آپ کا مدرسہ یہ کامیاب ہوا ہے تو ہماری جگہ تو گئی، لیکن یہ خوشی کی بات ہوتی ہے نا، کوئی دوست کوئی بھائی اس سٹیج پہ جائے کہ جس کے شاگرد، یہ تو اس باپ سے پوچھو کہ جس کے بیٹے کے سر پہ آج دستار سجے گی کہ یار یہ حافظ قرآن ہو گیا، اب اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور پھر جس کا بیٹا سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیچھے کون کھڑا ہے؟ ملک بھی کھڑا ہے، چودھری بھی کھڑا ہے، خان بھی کھڑا ہے، وزیر بھی کھڑا ہے، وزیر اعلیٰ بھی کھڑا ہے، ارے ہر جو امام ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے دنیا کے عہدے والے وہی کر رہے ہیں جس طرح وہ امام کر رہا ہے۔ پھر اس باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا بیٹا امام بنا کھڑا ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو کے قرآن پاک سنا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے اعزاز ہیں۔ کل بروز حشر حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں نے صرف آپ کو یہاں اس سٹیج پہ تھوڑی سی بات سمجھانی ہے، بلکہ خیر میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ ایک رات میں یہاں پہ حاضر ہوا، رات 2 بجے تک ہماری گفتگو شنید ہوتی رہی، پھر میں نے صبح کالج جانا تھا تو میں سو گیا۔ یقین مانے یہ کوئی خوشامد نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اہلیان چک جانتے ہیں کہ 4 بجے جب میری آنکھ کھلتی ہے میں جاگتا ہوں، قبلہ کے پاس بچے آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ محنت ہے نا، اور یہ آپ کا بھی مولا پاک پہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ جہاں بچے لوگ صبح اتنے جلدی چھوڑنے خود آ جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، یہ تو دنیا کی عزتیں ہیں۔ کل برود حشر قیامت کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ دن کہ جس دن محبت کرنے والی اولاد، کہ جس اولاد کے لیے بندہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے، اپنی جان کو لگا کے اسی اولاد کے لیے کما رہا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، اولاد چھوڑ جائے گی، والدین چھوڑ جائیں گے، وہ دوست جن پہ دنیا کے اندر فخر کرتا ہے وہ دوست بھی اس دن پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن اس دن پریشانی کا عالم، لوگ اپنے پسینے کے اندر گناہوں کی سبب ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے
کہ نہ چہروں پہ پریشانی ہے، چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سر پہ ایک بہترین تاج سجا ہوا ہے، شاہانہ شان چال چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اپنے ذہن کے اندر ایک تخیل لائیے کہ ایک طرف پریشان حال لوگ، ایک طرف اپنے تعلقات کو ختم کرنے والے لوگ، اور دوسری طرف وہی بزم ہے، وہی جگہ ہے، وہی حشر کا میدان ہے، دوسری طرف لوگ آ رہے ہیں، سروں پہ تاج ہے، اور تاج کی نورانیت کتنی ہے، تاج کا اجالا کتنا ہے، تاج کی روشنی کتنی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج سے یہ اس زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر اس زمین سے دور ہے سورج، اس کے باوجود جب گرمیوں کے دن تپتے ہیں یہ زمین بھی تپ جاتی ہے۔ فرمایا اس جو لوگوں کے سروں پہ تاج ہوگا نا، جو شاہانہ شان چلتے ہوئے آئیں گے، ان کے سروں پہ جو تاج ہوگا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج کو ایک کمرے میں بند کیا جائے اس سے بڑھ کے اس تاج کی روشنی ہوگی۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ویسے تھکے تو ہم بیٹھے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت الفردوس میلاد کمیٹی یا جڑے بچے حافظ ہیں انہاں دے والدین نے قبلہ نے مل کے بڑا بہترین تواڈے سے لنگر دا انتظام کیتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ روحانی لنگر بھی ہو سی تے جسمانی لنگر بھی ہو سی۔ چند منٹاں دی میری حاضری ہے، میں قبلہ دے حکم دے مطابق اپنے گفتگو نو سمیٹ سا، لیکن ذرا زور نال سبحان اللہ۔ میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے نا؟ اس گلاں صرف تواڈے واسطے علماء اور قبلہ علامہ عالم شیر صاحب سارے تو بہت سینئر، اور اساں انہاں دے قدماں دے نال لگن والی مٹی دی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف تہانوں سبق ہے، انہاں لوگاں دے سامنے تے صرف اساں کچھ بھی نہیں، تے تواڈے واسطے توجہ کرے سو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے سروں پہ ایسا نورانی تاج ہوگا۔ اب لوگ حیران ہیں، ایک طرف پریشانی ہے، ایک طرف لوگ اپنے گناہوں کے اندر گناہوں کے اندازے کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ شاہانہ شان چال چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے بارے رسول فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے عرض کریں گے، مولا یہ کون ہے؟ اس دن ان کو اتنی عزت، اس دن ان کو اتنا مقام، اس دن ان کو اتنی شان ملی ہے، یہ کسی امت کے نبی ہیں یا کسی امت کے رسول ہیں یا کسی امت کے ولی ہیں؟ تو میرا رب فرمائے گا، او لوگو نہ یہ کسی امت کے رسول ہیں، نہ یہ کسی امت کے نبی ہیں، نہ یہ کسی امت کے ولی ہیں، ارے یہ وہ لوگ ہیں میرے مصطفیٰ کی امت کے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جنہوں نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آج تو لوگ آپ کو تانا دے سکتے ہیں کہ یار تو نے بچے کو ضائع کر دیا ہے، کہ بس مولویوں کی طرف لگا دیا ہے، اسی دنیا پہ بھی مولوی کی عزت دیکھ لی ہے، اور پھر علماء سے آپ سنتے ہیں، اور پھر ویسے بھی ہر بندہ فخر کرتا ہے، مان کرتا ہے، پیر بیٹا اپنے بڑے پیر کے وارث ہونے پہ مان کرتا ہے، اسی طرح لوگ کسی نہ کسی کے وارث ہونے پہ مان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو عالم ہوتا ہے وہ کائنات میں دنیا داروں کا، وزیر کا، صدر کا اور وزیر اعظم کا وارث نہیں ہوتا، عالم میرا وارث ہوتا ہے۔ اب یہاں تو فخر کا سانچہ بھی ٹوٹ گیا نا بھائی۔ آخری بات اور پھر میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، جو دو حضرات قبلہ کے ساتھ، قبلہ کے مشن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا پاک ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ آج ایک خوشی کی بات ہے کہ آج کتنے غالباً 3 بچے اور 3 بچیوں کی دستار فضیلت اور رضائے فضیلت ہونی ہے، کتنی ایک خوشی کی بات ہے۔ یہ بندہ وہی جان سکتا ہے، یا جو پڑھانے والا ہے، یا جس کے بچے حافظ ہوئے ہیں، یا جو کمیٹی میں سے ممبران ہیں یا تعاون کرنے والے ہیں، کہ جو تعاون اس نیت سے کرتا ہے کہ یار مجھے ثواب ملے، یہاں کام ہو رہا ہے۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ اتنے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں
اسے یہ دل کے اندر اطمینان نصیب ہوگا کہ واقعتاً میں نے جو پیسے دیے تھے، میں نے جو تعاون کیا تھا وہ ضائع نہیں ہوا، رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہاں پھل پھول لگ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آخری روایت اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی طالب علم کی حقیر سے عالم یا متعلم، طالب علم یا استاد کی حقیر سے خدمت کرتا ہے، آپ میں سے جتنے بھی معاونین بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا کہ کوئی حقیر سی خدمت، پھر خود وضاحت فرما دی، پہلے حقیر سی خدمت فرمایا، پھر آگے اس کی تفسیر بھی فرما دی، فرمایا ایک گھونٹ پانی کا پلاتا ہے۔ کتنی حقیر سی خدمت! ایک طالب علم کو یا ایک استاد کو حقیر سی خدمت ایک گھونٹ پانی کا پلاتا ہے، ایک ٹکڑا کپڑے کا دیتا ہے، یا ایک روٹی کا نوالا دیتا ہے، یا اسے ٹوٹا ہوا قلم دیتا ہے۔ یہ حقیر سی خدمت ہے جس کو ہمارے ذہنوں کے مطابق بہت کم سمجھا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نیت اللہ کی رضا کی خاطر، یہ حقیر سی خدمت، چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا دیا، نوالا روٹی کا دیا، یا پانی پلایا، یا ٹوٹا ہوا قلم دیا، یہ تھوڑی سی خدمت کی، فرمایا میرا رب اس کو کتنا دے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنا آئے گا؟ فرمایا جو اتنی حقیر سی خدمت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 70 مرتبہ تعمیر کعبہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی کم ثواب نہیں ہے۔ لوگ تو اس کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں اگر کوئی اعلان کرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے تبرک ہے، کعبہ کی جو غلاف ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لوگ لڑ مرتے ہیں کہ یار اس کی زیارت کی جائے، اور جو تھوڑا سا اتنا عمل کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر 70 مرتبہ تعمیر کعبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہی حفاظت دین ہے، یہی حفاظت قرآن ہے، یہی قرآن کے ساتھ وفا ہے، اور یہی قرآن کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہی تمہاری وفا کل قیامت کے دن، کل تمہاری قبروں کے اندر، کل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بھی جب یہ وفا یاد آئے گی، جب یہ وفا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اگر میرے مصطفیٰ صرف تبسم ہی فرما دیں، میرا ایمان جی کہتا ہے، میرا وجدان جی کہتا ہے، میرا ایقان جی کہتا ہے کہ پھر دنیا ہی سنور جائے گی اور آخرت ہی سنور جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات قبلہ کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم ایک ربائی میں پیش کرنی ہے، 2 شعر پیش کرنے ہیں، اور ماشاءاللہ سٹیج تے جتنے سارے اراد دوست بیٹھے ہیں وہ میں داد دے سن، صرف 4-5 منٹ میں ختم کرنے۔ حضور دی بارگاہ محمد الدرود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ موٹر سائیکل تے آندے پیسے میں 70 دی سپیڈ ہم، میں حافظ صاحب نو آکھے جنرل فیروز مسیح میں ٹائم آخری ہوندا ہے، تو میں 2 شعر پیش کرنے قبلہ شاہ جی اور بالکل بابا جی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر 2 شعر پیش کرنے نے۔ میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے۔ سنیو بابا چلا گیا لیکن تھوڑا او ایمان اور او ڈرپ لا گیا کہ اس زندگی کے اندر ختم نہیں ہو سکتی۔
میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت ساری محفلان دا فخر پہنچ چکے نہیں تشریف رکھو میرے سونیا من مونیا پہلا شعر قبلہ مفتی صاحب میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو میں تو پہلی عرض کیتی ہے کہ تساں چپ ہی رہو تو مجمع تے میرے بہت ساتھی پہنچ چکے نہیں میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنان نال دشمنی تیرے دشمنان نال دشمنی لوگ آتے بابے نال کون ہے کل لاہور دنیا ویکھے کہ بابے نال کون ہے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنان نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا آخری شعر ضرور پڑھ سا میں وچ قبر دے ہن آگی جا حاکم دی من لے التجا وچ قبر دے ہن آگی جا حاکم دی من لے التجا میں ہر لباس اتاریا جیندے بیٹھو تو بولو تو سبحان اللہ میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوران نعت صدر جماعت اہل سنت عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فیض رسول الحسنی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور نہایتی ادب کے ساتھ میں زیر صدارتی خطبہ آپ کو پیش کرتا ہوں صاحبزادہ سید انوار الحسن شاہ قاسمی آپ سے ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ زیر صدارت خطبہ فرمائیں اور آپ نعرہ فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام على سيدنا وعلى اله وصحبه سيدنا حبيب الله میرے انتہائی واجب الاحترام سٹے جلدی زینت سارے سراد تاج انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام مفتیان کرام میرے حضور پیر سیال غریب نواز دے اس لگائے ہوئے باغ دے راکھی حضرت علامہ فخر القرآ قاری احمد شیر سیالی صاحب میرے برادر محترم مفتی دستگیر احمد مدری صاحب جناب میرے انتہائی برادر محترم محبوب الہی بھیروی صاحب نذیر احمد صاحب دیگر میرے جنہاں واسطے آپ لوگ تشریف فرما ہو جس سونے سرکار دی خاطر او سارے نامہ کو بھی جان دیں کہ سارے گھروں کو بھی جان دیں دوستو ایک پاک محفل دستار فضیلت قرآن پاک ایک مختصر جی گل
میں تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے بڑے نبی اس کائنات کے اندر بھیجن آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک نبی ہیں. ایک دہاڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام کرنے واسطے قبرستان چو گزرے وینن. قبرستان چو راستہ بنا ہوئے ہے نا جناب, قبرستان چو گزرے وینن. اچانک عیسیٰ علیہ السلام دی نظر ایک قبر والے پاسے پئی تو کیا دیکھ دین. ہن دوستو میں تک گناہ گار خطا کار ہاں, مینوں کون کیا پتہ ہے قبر دے جڑے مردے اس تے کیا ہو رہی ہے, لیکن وہ تو اللہ دا نبی ہے نا جناب. اللہ دا نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزرے وینن راستہ بنا ہوئے. اچانک ایک قبر والے پاسے نظر پئی, اس مردے تے بڑا اللہ دا عذاب نازل ہونا پہ آئی. تھوڑی دیر تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام کر کے دوبارہ واپس اسے قبرستان چو گزر دین تو کیا دیکھ دین کہ تھوڑی دیر پہلے جس مردے تے اللہ دا عذاب نازل ہونا پہ آئی, ہن اسے مردے تے اللہ دی رحمتاں تے نور دیاں بارشاں نازل ہونے پہ. حیران ہو گئے عرض کیتے مولا کائنات کیا وجہ ہے, تھوڑی دیر پہلے اسے بندے تے اسے مردے تے تیرا عذاب نازل ہونا پہ آئی, ہن اسے مردے تے تیری رحمتاں تے نور دیاں بارشاں نازل ہونے پہ. دوستو رب دا فرمان سنو, رب نے فرمایا اے عیسیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے, بڑا غلطیاں کرنے والا ہے, بڑا خطا کار ہے, اس واسطے میرا عذاب نازل ہونا پہ آئی. مولا ہن کیا وجہ ہے, ہن تیری رحمت تے نور دیاں بارشاں کیوں نازل ہونے پہ؟ رب نے فرمایا اے عیسیٰ یہ بندہ مر گیا ہے جس وقت یہ فوت ہوئے, اس دی بی بی دے پیٹ دے اندر اس دا بچہ ہے, کوئی دہڑ کے بعد اس دا بچہ پیدا ہویا ودا ہویا. اس دی بی بی نے اپنے بچے کو مسجد دے اندر قاری صاحب کے سامنے قرآن مجید سکھنے واسطے بھیجا. قاری صاحب نے پڑھایا, پڑھ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دے کونے دے اندر با کے اپنا سبق یاد کر. اے عیسیٰ اس دا بچہ دنیا دے اندر را کے مسجد دے اندر با کے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا پہ, جس دا معنی کہنا ہے یا اللہ تو بڑا مہربان, بڑا رحیم, بڑا کریم, بڑا بخشن والا ہے. اے تو عیسیٰ میں نے یہ رحمت نے میرا گوارا نہیں کیتا, اس دا بچہ دنیا دے اندر را کے مسجد دے اندر با کے مینوں پکارے. اے مولا تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اے عیسیٰ میں صرف اور صرف اس دے بچے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دی وجہ نال اس دے پیو دے سارے گناہاں کو معاف فرما چھوڑ. دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے مقام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم دے شان ہے. اسے تھے لوگ تبا کے یہ سارے جناب میزبان محفل حضرت علامہ قاری احمد شیر سیال صاحب یہ تا پوری اللہ دی قرآن کو, اللہ دی کتاب کو, اللہ غیب کلام کو, نبی سونے دے نازل ہونے والی یہ اللہ دی پاک کلام کو آپ دے سینے دے اندر اتار رہے ہیں. او دوستو صرف بسم اللہ دا یہ مقام ہے. اسے تھے لوگ با کے جس نبی تے کلام نازل ہویا, جس نبی تے پاک قرآن نازل ہویا, اس نبی دی نعتاں بھی سن رہے ہیں, شان بھی بیان کر رہے ہیں. او دوستو بسم اللہ دا یہ مقام ہے جڑا پورا قرآن پاک پڑھا جا رہے ہیں, اس کا کیا مقام تھا کیا ہے. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں, جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں, جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں, اور جو سجاتے ہیں محفلیں درودوں کی وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. سر جناب علامہ نقیب محفل صاحب جناب غلام مرسا صاحب بیان فرمانے پہ ہے نا, وہ دوستو یہ جڑی محفل ہونی ہے نا, ہن یہ جناب کوئی لاہور چو آ رہے ہیں جنازہ پڑھ کے, میں آیا لاہور چو آ کے سیاج شریف حاضر ہوئی, رات سیاج شریف گزاری, آج اتنے حاضر ہو گیا. اور دوستو انہاں پاک محفل جناب علامہ احمد شیر سیالی صاحب نے, مفتی دستگیر احمد مظہری صاحب نے کتنے لوگوں کو دعوتیں دیتی ہیں اصول, لیکن دوستو انہاں پاک محفل آمنا ہر ایرے غیرے نتھو خیرت کا کام نہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے خدا دی عزت دی قسم انہاں پاک محفل کیوں نہیں, میں تھی آیا ہے نا, نہ زمین دی گل, نہ جداد دی گل, نہ عزت دی گل, نہ اقدار دی گل, نہ وقار دی گل, انہاں محفل کیا ہونے اللہ دے نبی دے ذکر ہونے. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے انہاں پاک محفل آمنا ہر ایرے غیرے نتھو خیرت کا کام نہیں. انہاں پاک محفل وہ ہونا ہے جس کو مدینے والا خود بلا کے لے کر چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور دوستو لوگ سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ پیر جی وجہ کیا ہے, یہ تھوڑے جڑے مولوی ہیں نا یہ سٹیج تے آوے ہیں, انہیں کوئی جذبہ کیوں آوے ہیں, انہیں کوئی جوش کیوں آوے ہیں, یہ پاگل کیوں ہوئے ہیں, یہ دیوانے کیوں ہوئے ہیں, انہیں کوئی جواب دیتا کرو یار اس دی وجہ کیا ہے. اس دی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا, نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا, الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا, اور ہم غریبوں کو مصطفیٰ کا سہارا مل گیا. کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا عبادت کا, کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا عبادت کا, ہمیں تو بس ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا. اس وقت میں کہنا کہ جس سے مل گیا کم
والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، لیکن نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تنے کا گھرانہ ملا۔ دوستو میں بابا جی صاحب نے سامنے صرف انہاں واسطے ہی گل کرنا چاہنا، دوستو جس وقت دنیا دے اندر سارے لوگ رانے نا مقام والے عزتاں والے اساں کو نہ سڑ سکتے، جس وقت قبراں تے چادر چڑھن دا ٹائم آنا ہے نا، اساں لوگ صرف انہاں دے دنیا دے اندر نہ شان نہ مقام نہ عزت نہ کرنے، قبراں تے چادر چڑھن دا موقع آنا ہے، اساں لوگ جناب بھر بھج کے خرچے کر کے زمینہ بیچ کے چادراں گھن کے چادراں چڑھن واسطے آوے نہیں۔ دوستو انہاں دا مقام دنیا دے اندر پہچانو، انہاں دی شان دنیا دے پہچانو۔ دوستو سدا عقیدہ کیا ہے؟ محمد کا نام لینے سے لوگ کہنے نہیں نا قرآن مجید تو وہ بھی پڑھ وینے، قرآن مجید تو سارے سنی بھی پڑھ وینے، لیکن تو قرآن ہک ہے، یہ لوگوں دی سوچ ہے، لوگ کہنے قرآن پاک تو وہ بھی پڑھ وینے، قرآن پاک والے مولوی بھی پڑھ وینے، یہ قرآن پاک تا اللہ دا ہک پاک کلام ہے، قرآن تا ہک ہے، نہیں قرآن ہک نہیں یار، قرآن ہک نہیں، قرآن ہک نہیں، کیوں کہ تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا، تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، یار علم تو بڑے لوگ پڑھے، علم تو قرآن پاک تو بڑے لوگ پڑھے، لیکن قرآن پاک او ہوئے، علم او ہوئے جس علم دے اندر نبی دا پیار ہوئے، نبی علم تو وہ ہوئے جس طرح سارے علامہ قاری احمد شیر سالی صاحب علم پڑھا رہے ہیں، کیڑا علم ہے جس علم دے اندر نبی دا پیار، نبی دی محبت، نبی دا عشق ہے، نبی دے اللہ دے محبوب بندہ دا عشق ہے، اللہ دے ولیہ دا محبت ہے، نبی دے جارہ دی محبت ہے، نبی دے صحاب دی محبت ہے، نبی دی آل دا پیار ہے۔ علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے، محمد کا نام لینے سے دل کو سرور ملتا ہے، دوستو محمد کا نام لینے سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور لوگ سب کو کہنے نا یہ نبی دا نا کیوں چاہنے ہو، آخری گل آخری شعر کیا ہے کہ محمد کا نام لینے سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور دوستو نصیب جیسا بھی ہو، قسمت جیسی بھی ہو، لیکن محمد کا نام لینے سے اس خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک
عشق سرکار نہیں انہا پاک کلام دلال انہا پاک قرآن مجید دلال دل دے اندر نبی دا نور ہوئے دل دے اندر قرآن مجید دا نور ہوئے عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں. دوستو او بابا جی کیا کر گئے عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں. آستانہ لے خواجہ باز شریف دا کیا پیغام ہے, آستانہ لے سیاد شریف دا کیا پیغام ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں یارو بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو. لوگ کہنا نا جناب قبر اندر بڑے بڑے بچھو ہونگے یا رسول اللہ, قبر اندر بڑے بڑے بچھو ہونگے. لوگ کہنا قبر اندر بڑے بڑے بچھو ہونگے سب ہونگے. او دوستو انہاں لوگاں دی گلاں سن کے اے پریشان نہ ہویا کرو, انہاں رکھے سکے مولیاں دی گلاں سن کے پریشان نہ ہویا کرو. جڑے لوگ کہنا نا قبر اندر بڑے بڑے بچھو ہونگے بڑے بڑے سب ہونگے, او نہیں اصل لوگ نبی دا میلاد مناون والے نبی دے نعرے لاون والے خدا دی عزت دی قسم صلات عقید اور ایمان ہے ساری قبراں دے اندر تا نور بھی ہوے گا تے سونے حضور بھی ہونگے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور پورے زمانے میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ پیر صاحب خوبصورت واضح و نصیحت فرما رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے, ان کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. دستار فضیلت کے لیے میں حفاظ کرام کو دعوت دوں گا. جامعہ فضانیہ علی قبر الاسلام چک نمبر 1 ML جنہوں نے اس خوبصورت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دلوں میں سمیٹا ہے. جناب صاحبزادہ حافظ محمد زہیب الرحمن مظہری صاحب اور حافظ محمد کریم اللہ سیالوی صاحب اور حافظ محمد مصدق الرحمن چشتی, یہ تینوں حفاظ کرام سٹیج پر تشریف لائیں اور ان کی دستار فضیلت ہوگی اور پیر صاحب کے ہاتھوں ہوگی. میں پیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے دست اقدس سے ان کی دستار فضیلت فرمائیں. نعرہ تکبیر. مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا, تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا کے سردار جہاں ہے آپ کوئی اور نہیں. مولا یا صل بلند آواز سے پڑھیں آبادن علی حبیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مبارکباد تمام علاقے والوں کو اور قاری صاحب کو اور تمام علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے بہت ہی عزیز محترم قاری احمد شیر سیالوی صاحب کے بھائی ایسے سمجھیں, جگر گوشہ سمجھیں, جناب حضرت علامہ مولانا مفتی طارق چشتی نظامی صاحب آپ حفاظ کرام کے لیے تحفے لائے ہیں. تو میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے حافظ مصدق الرحمن کو تحفہ عنایت فرمائیں. ارے مولا یا صل دائما ابدا علی حبیب. تیری صفات کا ثانی زمانے بھر میں نہ دیکھا کہ پاس حسن خدا ہے آپ کوئی اور نہیں. مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی خیر. ماشاءاللہ پیر صاحب سے گزارش ہے کہ حافظ مصدق الرحمن کو اپنے ہاتھ مبارک سے تحفہ عنایت فرمائیں قاری طارق صاحب کی طرف سے. اور اس کے بعد ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء
شیر احمد سیالوی صاحب کو کہ آپ عالم شیر سیالوی صاحب کو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے حفاظ کرام کو تحفہ عنایت فرمائیں. اور نہایت ہی احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق چشتی نظامی صاحب کو گزارش کروں گا آپ اپنے ہاتھ مبارک سے حافظ زہیب الرحمان کو تحفہ عنایت فرمائیں. مفتی محمد طارق چشتی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت سٹیج علماء کرام کے گھروں سے ان کی زیارت بھی کریں اور دیکھیں آج کتنا خوبصورت یہ ماحول بنا ہے. اور حفاظ کرام کو میں بار بار مبارک پیش کروں گا اور بالخصوص ان کے والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو انجینئر ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں کروائی, کسی اور ادارے سے سرٹیفکیٹ نہیں دلوایا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا سرٹیفکیٹ دلوایا. اور تمام علاقے والوں کو بار بار مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ اور تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ تحفہ لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کاوش کو قبول فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف نہ لائیں کیونکہ سٹیج پہ علماء کرام کی توہین ہو سکتی ہے. تو آپ سے ملتمس ہوں, آپ گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف نہ لائیں. ابھی تھوڑی دیر میں یہ 10 سال فضیلت کی جو ہماری محفل ہے یہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیجئے گا. بس تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے اور سٹیج پہ تشریف نہ لائیں تاکہ ہمارے علماء کرام کی توہین نہ ہو سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت قرآن, عظمت قرآن زندہ باد, عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن. صاحبزادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب, صاحبزادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب, لجپال, لجپال, جھوٹ کے پیر سیال کا دیوانہ, لجپال, لجپال, ہاتھوں کو اٹھا کر لجپال, لجپال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال. میرے آقا تیری یاد میں وقت جو گزرا ہے, میرے آقا تیری یاد میں اس نورانی ساتھ پہلا مصطفیٰ جانے رحمت جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, اس نبی کی بلا شمائے السلام صدقہ اصحاب رسول, اور یہ سلام آجزانہ قبول, اور یہ سلام آجزانہ قبول. رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ پاک سونے نبی پاک صدقہ نبی پاک دی آل پاک صدقہ پنج دربار صلی اللہ علیہ وسلم کریم ساری یہ محفل اپنی عظیم برکات قبول و منظور فرما. میرے مالک سرکھنے پہ سارے کاری احمد شیر سیال صاحب جناب انہوں نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں, خوشی دے آنسو جاری ہیں, رونے پین. کہیں کو زمین ملتی ہے کو خوشی ملتی ہے, کہیں کو جائیداد ملتی ہے خوشی ملتی ہے, کہیں کو اولاد ملتی ہے خوشی ملتی ہے, کہیں کو تھوڑے جہاں روپیے مل گئے خوشی ملتی ہے. انہاں کو اللہ دے پاک کلام قرآن مجید دا نور مل گیا ہے. دوستو اس وقت خوشی اور اس وقت سعادت اور اس وقت برکت کیا ہو سکتی ہے؟ رب دی برگاہ دعائے رب تعالی ہر کہنے دلوں دے اندر ہر کہنے سینے دے اندر قرآن مجید دا نور عطا فرمائے. میرے مولا جتنے بھی پریشان حال ہو گے سارے دی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا جڑی کلام پاک میرے بلک ہوئی ہے اسلام آباد صاحب حضور تاج دار سرکار غلام ابی طبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکات پر ہدایت قبول منظور فرما. اسلام آباد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین سلسلہ چشتیہ سعودیہ شمدیہ قادریہ تمام سے جو کرم جو چلے تمام نے اپنا قبول منظور فرما. خصوص اسلام آباد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیر سیال کریم نواز آپ دی الپاک عبد الخلفائے کرام دی ارواح پاک قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص اسلام آباد میرے برادر محترم قاری احمد شیر سیال صاحب دے والد محترم کریم انہوں نے قبر نور عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما. اس پاک کلام کو انہوں نے مل کر ملک صالح صاحب نے قبول منظور فرما. میرے مولا جتنے بھی سارے ذکر تمام نے ارواح پاک نے قبول منظور فرما. یہ جیسا زندہ ہم و کرم سا کو اسلام دی زندگی عطا فرما تے ایمان دی سونی موت عطا فرما. میرے مولا سارے دل اندر نبی پاک دی محبت عطا فرما, نبی پاک دا عشق عطا فرما. جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سارے دی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا ہر کے تکلیفوں مصیبتوں کو دور فرما. میرے مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا سارے حضور پیر سیال کریم نواز حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سالوی رحمۃ اللہ نواز مدو کریم کرم نوازی فرما. انہوں کو جنت اعلیٰ مقامات عطا فرما. انہوں نے سب کے ساتھ کرم نوازی فرما. حضور بابا جی حضرت امیر اہل سنت مجاہد ملت حضرت بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ غریب نواز نور اللہ برکتہ آپ نے جنت اعلیٰ مقامات عطا فرما. آپ نے مشن کو پہ تک مل سے پہنچانے توفیق عطا فرما. میرے مولا ساری زندگی ہوے زندگی اندر لبیک جان رسول نعرے لانے توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ نازک دور ہے, پرفتنہ دور ہے, میٹھے دور ہے. اس دور کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے عقیدے نکل پین. میرے مولا کرم نوازی فرما. جس وقت سارا آخری وقت ہوے جس سونے نبی پاک دے کلمے دی بنیاد تے مولا کریم سانو پیدا کیتا ہی ہے نا. آخری وقت بھی سارا دین سارا مذہب سارا مسلک تبدیل نہ ہوے. آخری وقت بھی اگر ہوے تو ساری زبان تیرے پیارے نبی دا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. میرے مولا یہ صلاۃ و سلام پڑھائیں گے یہ نبی پاک دی محفل سجائی گئی ہے. میرے مولا تو کریم بڑا کریم نواز ہے کہ نہیں قسمت دلال اپنے نبی پاک دے اس سونے گنبد خضرا دے سائے تلے کھلو کے سانو نبی پاک دی ذات صلاۃ و سلام پڑھ توفیق عطا فرما. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں. یا میرے مالک جتنے بھی بے اولاد ہیں انہوں کو نیک نرین اولاد عطا فرما. یہ کو اولاد نعمتوں مالا مال فرمائے. میرے مورثہ کو اساری اولاد کو نمازی بڑھا, قرآن پاک پڑھ کے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسی طریقے لنگر شریف ہی تک ادب احترام رکھا کوئی ماں ہوگا تو احترام نہ سارے حضرات ادب احترام نہ باوجہ ایک اعلان بھی سماعت فرماؤ. انشاءاللہ شہر کن کے اندر جماعت سنت کے بڑے بڑے اجتماع 25 نومبر بروز یا رسول اللہ آقا دل کو راس بھی تمہیں ہو, غم شناس بھی تمہیں ہو, دل کی آس بھی دل کے پاس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری جستجو میں جینا, تیری
یہی میری بندگی ہے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی میرا